بنی اسرائیل کا وہ بندہ جھگڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، جب وہ فوت ہوا نا تو علاقے والوں نے اس کی بدمعاشی کو دیکھ کر لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، پریشان کرتا تھا اور اس کے معاملات تھے، تو اس وجہ سے میں تو ضروری کے اوپر پھینک دیا، دو کسی ندی کے اوپر جا کر پھینک دیا کہ جب ادھر بھی ہے ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بندہ بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا جنازہ پڑے، کوئی بندہ بھی تیار نہیں تھا کہ اس کو چھوڑے، کوئی بندہ بھی تیار نہیں تھا کہ اس کو جو ہے قبر میں دفن کرے، ایسے پھینک دیا گیا وہ جا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمایا موسیٰ میرا ایک پیارا بندہ ہے، میرا معقول بندہ، وہ فلاں علاقے میں ہے، کسی جگہ پر جو ہے پڑا ہوا ہے، جو ایسا کرو اس کو جنازہ بھی اس کو جو ہے کفن دفن بھی کرو، اس کو جو ہے غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، اس کو جو ہے جنازہ بھی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اپنے علاقے سے، گھومتے وہاں پر تو انہیں کے اوپر ہوئی چیز ہے، نماز کی جناز ملی تھی، تو آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے جو ہے اس کی طرف توجہ نہ کی، پھر دوبارہ واپس تشریف لے، پھر دوبارہ یہ کو بتایا، پھر جو ہے اس علاقے سے سوچنا ہو سکا، پتہ نہ چل سکا، پھر تیسری دفعہ جب جو ہے وہ ہوتا ہے فرمایا، اور جس وقت وہاں پر پہنچے تو عرض کی بات ہے، مجھے ہمیں تو یہی پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے پیارے موسیٰ، یہی تو میرا پاک ہوتا ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ تھا، باقاعدہ نے کون سی اس کے اوپر کرنا دیتا ہے، یہ کب سے تیرا معقول بن گیا، اس نے وہ کون سا عمل کیا ہے، وہ کون سا کام کیا جس کی وجہ سے تیرا معقول بن گیا، اس کو بتا دینا سوگا ہوتا ہے کہ موسیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جب میں تورات پڑھتا تھا، کبھی تورات اس کی وجہ سے گزر جاتی تھی کہ جس جگہ پر میرے معقول محمد مصطفیٰ کا نام پاک تھا، اس نام کو جو ہے پڑھتا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کو چون لیتا تھا، اس چوننے کی وجہ سے ہم نے اس کو کروا دیا، سبحان اللہ، آپ فرما دیا، اور جو ہے جو تیرے جیسے عظیم ہستی کلیم اللہ ہو کر تجھے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس کر ہے غسل بھی اس کو دے، کفن بھی دے، اس کا جنازہ بھی پڑھا، یہ ہمارے معقول قدم میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کسی بندے کی بات ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آتا ہے، کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اس بندے کی طرف، اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بخشش عطا فرما دے، کہ گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے اوپر رحمت و کرم نصیب فرما دے۔